آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو جیب کترے اور غدار قرار دے دیا ہے، جبکہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں انہوں نے آج قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے ہوئے وزیر اعظم پر کشمیر فروشی کا الزام لگا دیا ہے۔ اور آج قومی اسمبلی میں اتنا ہنگامہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ایک رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کو ایوان سے نکال دیا گیا۔ ایسا واقعہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے اور مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن پہ لانتے بھیج رہے تھے۔ تو اس وقت جب کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس کو مل جل کر پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے، وہ ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ پاکستان کا ہر آدمی جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور وہ ہے مہنگائی۔ تو مہنگائی پہ بات نہیں ہو رہی اور غداری پہ بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن مہنگائی پر بھی کوئی بحث شروع کرے گی اور کوئی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گی؟ ہم نے آج گفتگو کے لیے زحمت دیا جناب فروخ حبیب صاحب کو، تحریک انصاف کا رکن قومی اسمبلی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری فار ریلوے بھی ہیں، ناز بلوچ صاحبہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن ہے اس کی ممبر ہیں، اور میاں جویل لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن کے سربراہ بھی ہیں۔ فروخ حبیب صاحب، آپ الیکٹڈ ممبر ہیں، آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ آپ جب جاتے ہیں اپنے حلقے میں، کوئی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے میر صاحب، یقیناً جو ایشو ہے ایک مہنگائی کا کے اوپر موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت اقدامات بھی لے رہی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیرشیبل آئٹمز کی ہیں، جو کہ شارٹ ٹرم انفلیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی اس ملک کے اندر کمی ہے، اس بنیاد کے اوپر چیزوں کے ریٹس اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی حکومت نے کارروائی کی ہے، اور گندم کی اگر شارٹیج ہے تو وہ امپورٹ کر لی گئی ہے، چینی بھی 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ کر لی ہے، جس سے جو ہے مارکیٹ کے اندر ریٹ اس کا نیچے آئے گا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ملک کی اکانومی کے حوالے سے ہیں، وہ پازیٹیو طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ڈالر اوپر جائے اور اس کے بعد نیچے آئے۔ 7 روپے ڈالر نیچے آ چکا ہے، سٹاک ایکسچینج بہتر ہو چکی ہے، سیمنٹ کی سیلز 40% بڑھی ہیں، پچھلے سال کی بنسبت ایک ماہ کے اندر 29% ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر انڈیکیٹرز ہیں جو کہ مائکرو لیول کے اوپر بھی جائیں گے۔ اور اس ٹائم میں آپ نے فیصل آباد کا، آپ کی باتیں سن کے میاں جویل لطیف صاحب کو چھینکیں آنی شروع ہو گئی۔ جی بالکل، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ابھی فیصل آباد کا ذکر کیا، حلقے میں جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فیصل آباد وہ ضلع ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر پی ایم ایل این کے دور کے اندر پاور لومز 40 روپے کلو تول کے کباڑ کے بھاؤ بکی تھی۔ آج آپ کسی بھی ٹیکسٹائل مل کے اندر چلے جائیں، وہاں پر ایکسپینشن ہو رہی ہے، ایک سال کے ایڈوانس آرڈرز موجود ہیں ان کے پاس۔ آج ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی چل رہی ہے، لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ لیکن آپ کی کابینہ کے اجلاس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ گندم اور چینی کی ایکسپورٹ جو ہے یہ غلط ہوئی ہے، اعداد و شمار غلط دیے گئے، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ صرف وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صوبے بھی شامل ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے۔ میں مثال دیے دیتا ہوں آپ کو سندھ کی، مثلا پنجاب اگر جو ہے وہ گندم جولائی کے مہینے میں سرکاری گندم جاری کر رہا ہے، تو سندھ جب 1500 روپے پہ چلا گیا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا، 4 مہینے بعد جو ہے وہ جاگے ہیں، وہاں پر گندم جو ہے گوداموں کے اندر گل سڑ گئی۔ تو یہ غریب آدمی کو دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے 3 ساتھی جو کابینہ کے 3 ساتھی ہیں، انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے پروگرام میں کیا بتایا کہ گندم اور چینی کا بحران کیوں پیدا ہوا ہے، سنیں ذرا ان کی زبانی۔ اب یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آٹے کے بحران کا بہت شکار ہیں اور گندم جو ہے کا مسئلہ ہے۔ تو پچھلے دنوں یہ جو ای سی سی کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں سنا آپ نے بڑے سوال کیے تھے، تو آپ کے سوالوں کا کیا فائدہ ہوا قوم کو؟ ای سی سی نے ہمیں کہا لاسٹ ایئر بگننگ میں کہ جی ای سی سی کو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کہ جی ویٹ ہمارے پاس زیادہ ہے اور ویٹ ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑے گی، تو ہم نے شاید 4 لاکھ ٹن کی پرمیشن دے دی ان کو ایکسپورٹ کرنے کی۔ اس کے بعد جی بین لگ گیا سمرز میں کہ جی ویٹ ایکسپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ ویٹ میں گڑبڑ ہے۔ اکتوبر میں پھر ایکسپورٹ کر دی۔ اچھا، اب آپ نے اکتوبر میں جب دوبارہ ایکسپورٹ کر دی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ویٹ کم ہو گئی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ somebody has to be held accountable نا۔ یہ جو ویٹ ایکسپورٹ ہوئی ہے
100% یہ اسٹیٹس ڈویژن نے جو ڈیٹا ہے جب ہمیں دیا کہ یہ ویٹ ایکسپورٹ کر دیں, کیبنٹ کے سامنے لے کے آئے کہ جی یہ اتنی آپ کے پاس فالتو پڑی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ نے اس نمبرز کے اوپر آپ نے ایکسپورٹ کا فیصلہ کر دیا. چینی کا بھی یہی کیا کہ اگر یہ چینی آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں کسانوں کو بڑا نقصان ہوگا. بدنیتی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوئی ہے. 100% آپ تو ڈیٹا غلط آ گیا نا. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ آپ نے اپنی گندم اور اپنی چینی کو ایکسپورٹ کیا اور اس لیے کیا کہ آپ کی کابینہ کو, آپ کے وزیر اعظم کو آپ کی بیوروکریسی نے غلط فگرز دیں؟ کرائسس ایک لمبا چلتا رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے, جو غلط فگر دی ہیں اس کی بیوروکریسی ذمہ دار ہے, اور آج کی بیوروکریسی آج کی بیوروکریسی ذمہ دار. اب اس میں صوبے کہاں سے آ گئے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبوں سے بھی ڈیٹا آتا ہے نا. اب دیکھیں سندھ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, خیبر پختونخوا کا ہے, تو ڈیٹا تو ایک جگہ پر اکٹھا ہو کے وفاق کے پاس آتا ہے. جنہوں نے غلط تو ان تخمینوں ان اندازوں کے اوپر دے کے ایکسپورٹ کروائی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں یقیناً ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل جائزہ بھی لیا گیا ہے, اس کا انالیسس بھی کیا گیا ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر, اور اب اس بحران کے اوپر بھی قابو پا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے یہ آٹے کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی, اور جو چینی امپورٹ کی گئی ہے وہ جو ایکس مل ریٹ یہاں پر ہے اس سے بھی نیچے آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ گندم کی سپورٹ پرائس کے اندر بھی, گندم کی سپورٹ پرائس میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے. ہم سن رہے ہیں کسان بھی جو ہے اس پہ چودھری پرویز لائی صاحب نے عدم اطمینان کا اظہار. دیکھیں آواز تو ہر طرف سے آ سکتی ہے نا, تو ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے. آج بھی پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی, پارلیمنٹ میں بھی ہم نے کہا کہ جو ہماری ایگریکلچر کی اسپیشل کمیٹی ہے وہاں بھیج دیتے ہیں, کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں تاکہ کسان بھی ہمارا جو ہے اس کا بھی نقصان نہ